ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ ایک موقع پر پتھر پر بیٹھ کے کچھ تناول فرما رہے تھے. کوئی بھی کھانا تھا، معقولات میں سے کوئی چیز آپ تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے. تو قریب سے ایک خاتون گزری، انتہائی کرخت زبان، انتہائی سخت زبان، اور روایات میں آتا ہے کہ انتہائی یاوہ گو، بے حیائی پر مشتمل اس کی زبان سے کلمات نکلا کرتے تھے. اس جوان کو دیکھا کہ آپ پتھر پر بیٹھے کچھ تناول فرما رہے ہیں. جب وہ قریب سے نیچے سے گزری تو مخاطب کر کے کہا، او محمد، تم تو ایسے کھاتے ہو جیسے کوئی کسی کا غلام اس کے گھر میں کھاتا ہے. غلاموں کے کھانے کا اپنا انداز ہوتا تھا اور امراء کے کھانے کا اپنا انداز ہوتا تھا. اور جب کسی کو تانا دینا ہو کہ تم تو کھانا پینا اس طرح کرتے ہو جس طرح ایک غلام کرتا ہے، اور غلام تو انتہائی ناشائستہ اور غیر مہذب اسے گردانا جاتا ہے، تو اس خاتون نے اس بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اے محمد، آپ تو ایسے کھاتے ہیں جیسے کسی خاندان فیملی کا ایک غلام کھاتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے اس طرح کھانا کھانے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نے اگر یہ جملہ سنا ہوتا، چونکہ غلامی کا تصور اور آزاد انسان کا تصور اس معاشرے میں بہت مختلف تھا. ایک آزاد آدمی کو غلام ہونے کا تانا دیا جائے یا اس کی کسی غلامانہ عادت کو کسی آزاد آدمی پر چسپاں کر دیا جائے تو وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں ایک آزاد آدمی، آزاد فضاؤں میں سانس لی ہے، آنکھ کھولی ہے، میں فلاں قبیلے اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو آزاد انسان ہوں. اور جو آزاد ہوتا ہے تو آزاد ہونا بھی ایک شرف گردانا جاتا ہے. اب اگر ایک آزاد آدمی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے کھانے کا انداز بالکل غلاموں کی طرح ہے تو وہ یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن ساری کائنات کو انسانیت کا درس دینے والا، ساری انسانیت کو نرمی اور اخلاق کا درس دینے والا، جب اسے معاشرے کی ایک بے حیا خاتون اس طرح کہہ دے کہ اے محمد، تم تو اس طرح کھاتے ہو جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ جس طرح کھلاتا ہے میں اس طرح کھاتا ہوں. وہ یطعمنی ربی ویسقینی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. اس پر بھی اس خاتون نے بس نہ کی تو کہنے لگی، یا محمد، اچھا ایسا کرو، اکیلے ہی کھا رہے ہیں آپ، مجھے بھی کھلائیں آپ. آپ نے انتہا درجے کی شفقت فرماتے ہوئے، رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لو. ہاتھ میں وہ کھانا لے کر اسے عنایت فرمایا تو وہ کہنے لگی، نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح راہ چلتی خاتون کے ساتھ بھی نرم مزاجی، نرم گفتاری اور ملنساری کی وہ خوبصورت مثال قائم فرمائی. آپ نے اپنے منہ سے وہ لقمہ تر نکال کے ہاتھ پہ رکھا کہ کھاؤ. حضرات گرامی، سامعین و ناظرین، برادران اسلام، خواتین و حضرات، اس خاتون نے وہ لقمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں تھا، منہ مبارک میں تھا، آپ نے اپنے منہ سے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھا، اور اس نے بھی بغیر تامل، بغیر غور و فکر کے فوراً اپنے غور فرمائے پہلے کہ پہلے ان کو کیا کہا، درمیان میں کیا کہا، آخر میں کیا کہا، اور ہر مرحلے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پیار، جس محبت، جس اخلاق، جس ملنساری اور جس نرم گفتاری سے پیش آئے، آخر میں وہ لقمہ جو آپ نے انہیں عطا فرمایا تو وہ خاتون نے وہ لقمہ منہ میں رکھا، چبایا،
نگل لیا چلی گئی، تو پھر ان کے متعلق روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس لقمے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، منہ مبارک سے اس کے منہ میں گیا تھا اور اس کو کھایا تھا، اس کی برکت یہ تھی کہ مرتے دم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس لقمے کی برکت اتنی تھی کہ مرتے دم تک پھر اس خاتون کے منہ سے کسی نے بے حیائی کا کلمہ نہیں سنا، کسی نے بد اخلاقی کا جملہ نہیں سنا، کسی نے سختی کا جملہ نہیں سنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے فیضان کا یہ عالم تھا کہ ایک لقمے نے اس خاتون کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ سخت زبان، وہ یاوا گوئی پر مشتمل اس کی گفتگو یک لخت بدلی، اور اس کی گفتگو میں ادب بھی آیا، حیا بھی آئی، احترام بھی آیا، اور حفاظت دین کا سامان بھی ہو گیا۔ میرے دوستو، سننے والوں، خواتین و حضرات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان تھا، آپ کی گفتاری کا اور آپ کے اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا جو ساری امت کے سامنے رکھا۔ اگر غیروں کے ساتھ گفتگو کا یہ معیار بن جائے اور اپنوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معیار بن جائے تو وہ معاشرہ گل و گلزار نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی، اور فرمائے عاجزی اور انکساری کی خوبصورت مثال۔ ایک صحابی، انہوں نے دمبے کو ذبح کیا ہوا تھا اور اس کی کھال اتار رہے تھے، تو کھال اتارنے کی ان کو اٹکل نہیں تھی، انہیں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ میرا صحابی ہے، جانور تو ذبح کر دیا ہے لیکن اس سے کھال نہیں اتر رہی اور کھال اتارنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت انداز سے آگے گئے، عاجزی اور انکساری کا ایک نمونہ پیش کیا، رواداری کا ایک نمونہ پیش کیا۔ آپ نے اپنے اس صحابی سے ارشاد فرمایا، میرے صحابی دیکھو، مجھے دیکھو کھال کس طرح اتارتے ہیں، میں جس طرح کھال اتاروں اس طرح دیکھتے چلے جاؤ، سیکھتے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا، پھر اسے کہا میری طرف دیکھو، وہ دیکھتے رہے۔ آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس جانور کی کھال کو اتارا اور اس کو سمجھایا۔ حضرات تھوڑا سا غور فرمائیں، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی شرف والی ذات ہے، کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ایک غلام کو، اپنے ایک صحابی کو دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں اس کے کام میں، تو یہ کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے، عاجزی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ حضرات گرامی، بندہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، اعلیٰ مناصب پر کیوں نہ چلا جائے، جب تک اس کے اندر عاجزی اور انکساری اور سیرت رسول کی روشنی میں اس کے زندگی کے گوشوں پر سیرت کا نور نہ ہو، وہ شخص بڑا نہیں ہوتا۔ بڑا وہی ہوتا ہے جس کے دل کو عاجزی کا نور مل جائے، جسے عاجزی کا نور مل جائے اس کے چہرے کو خدا تعالیٰ احترام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے نور سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ختم خواجگان کا سلسلہ شروع